पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। पंजाब असेंबली का बजट इजलास आज सपहर 3 बजे होगा। वजीर खजाना हाशिम जमाबख्त बजट पेश करेंगे। कहते हैं बजट इस्लाही तर्ज का और मरकज सोशल सेक्टर होगा। सेहत, तालीम, सनत, ज़राअत, रोजगार और माहौल बजट के तरजीही शोबाजात हैं। पंजाब के बजट का कुल हुजूम 20 खरब 10 अरब होगा। हुकूमत ने तरक्याती बजट को 385 अरब का कट लगा दिया। साफ पानी और सीवरेज के निजाम के लिए 20 अरब रुपए, तालीम के लिए मजमूई तौर पर 3.5 खरब का बजट मुख्तस किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए 7 अरब 33 करोड़ रखे गए। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़। महकमा S&GED ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। अगले 24 घंटों में सेक्रेटरी और कमिश्नर तब्दील करने का फैसला। डॉक्टर सादिक चौहान को स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब ताजुनात। अहसन वहीद सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक। नदीमुर रहमान सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ताजुनात। कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम सेक्रेटरी बल्दियात। नदीम असलम चौधरी सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ताजुनात। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पिछाड़। शकील अहमद स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ताजुनात। एहतशाम अनवर स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ सेक्रेटरी जंगलात। गुलाम फरीद स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। जाहिद अख्तर जमान को सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ताजुनात कर दिया गया। फहद अनीस कुरैशी डायरेक्टर LGA ताजुनात। शाहिद इमरान भारत की खिदमत DGRDA के हवाले। पंजाब हुकूमत का 50 से ज्यादा लॉ अफसरों को फारिग करने का फैसला। फारिग होने वालों में एडिशनल एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शामिल। वजीर आला पंजाब ने नून लीग के दौरे हुकूमत में ताजुनात होने वाले अफसरों को फारिग करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। नैब लाहौर की शहबाज शरीफ से एहतसाब अदालत में पेशी से कबल तहकीकात। साबिक वज़ीर आला कासा डेवलपर्स और पैरागॉन सिटी से मुतालिक सवालात के जवाब दें। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ की आज एहतसाब अदालत में पेशी। सीनियर लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की कारकुनों को एहतसाब अदालत पहुंचने की हिदायत। कहते हैं नून लीग ने हमेशा आवाम की भलाई की सियासत की। विफाक़ी हुकूमत ने नवाज दौर का गैस फराहमी मंसूबा रोक दिया। सुई नॉर्दर्न कंपनी को मंसूबों पर काम से मना कर दिया। नेटवर्किंग मुकम्मल, कनेक्शन देने पर पाबंदी। सालाना 6 लाख मीटर्स लगाने का हदफ पूरा करने में मुश्किलात। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के 2.25 किलोमीटर तवील अंडरग्राउंड सेक्शन पर पटरियां बिछाने का काम तेज। तामीराती कंपनी ने 1720 मीटर तवील अंडरग्राउंड सेक्शन चाइनीज के हवाले कर दिया। $60 अरब के फंड्स कहां खर्च किए। नवाज दौर में खर्च होने वाले फंड्स की जांच पड़ताल का फैसला। PND और महकमा खजाना से बजट इजरा की तफसीलात तलब। अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने पंजाब भर के DC से भी तफसीलात मांग ली। पंजाब असेंबली की 371 नशिस्तों पर इलेक्शन मुकम्मल। 11 नशिस्तों पर ज़िम्नी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने 4 और नून लीग ने 6 नशिस्तें जीत लीं। तहरीक इंसाफ का अददी हिस्सा 4 सीटें जीतकर 176 से 180 हो गया। मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तें जीतने के बाद 162 से 168 पर पहुंच गई। आजाद उम्मीदवार फिर अहम। हुकूमत बनाने के लिए नून लीग की कोशिशें शुरू। लाहौर हाई कोर्ट में ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने नैब को ताहुक्म सानी गिरफ्तारी से रोक दिया। निजी नैब समेत दीगर को नोटिस जारी। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत। अमार गुलजार 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। दूसरी जानिब LGA ने पाक अरब का तमाम रिकॉर्ड नैब को जमा करा दिया। मंशा बम इस्लामाबाद में छिपा रहा।
لاہور پولیس کی مخبری پر اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ منشا بم کو اسلام آباد تھانے میں ضروری کارروائی کے بعد لاہور لایا جائے گا۔ ایس ایچ او چوہن کی سربراہی میں لاہور پولیس کی ٹیم اسلام آباد چلی گئی۔ جعلی ہیلمٹ نامنظور۔ ہیلمٹ کا مطلب ہیلمٹ ہے، انجینئرنگ کیپ نہیں۔ انجینئرنگ کیپ پہننے والوں کے چالان ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اصل ہیلمٹ کی پابندی یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ امجد جاوید سلیمی نے آئی جی پنجاب کا چارج سنبھال لیا۔ نئے تعینات ہونے والے آئی جی کو پولیس کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ آئی جی پنجاب کا پولیس میں ریفارمز کا اعلان۔ کہتے ہیں نئی اصلاحات عوام کی سہولت کے لیے کی جائیں گی۔ آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کی چارج سنبھالنے کی پھیکی تقریب۔ افسر گارڈ آف آنر تقریب میں شرکت کے بجائے کمیٹی روم میں بیٹھے رہے۔ سابق آئی جی بھی نئے آئی جی کے استقبال کے لیے کمرے سے باہر نہ آئے۔ معصوم زینب کے سفاک قاتل کو سر عام پھانسی دینے کی درخواست۔ عدالت نے ہوم سیکرٹری سے جواب طلب کر لیا۔ زینب کے والد حاجی امین انصاری کے احاطہ عدالت میں میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں مجرم کو سر عام پھانسی دی تو دوسروں کی بیٹیاں محفوظ ہوں گی۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کی سماعت۔ سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا سمیت 170 ملزموں پر فرد جرم عائد۔ ایس ایس پی طارق عزیز عبدالرحیم شراز کی حاضری معافی کی درخواست منظور۔ کیس کی سماعت جمعے تک کے لیے ملتوی۔ بچوں کی لڑائی پر دو گروپوں میں جھگڑا بڑھ گیا۔ پنڈی سٹاپ کے رہائشی 50 سالہ محمد اکرم قتل۔ برسا کا لا سڑک پر رکھ کر احتجاج۔ قاتل کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کی جنرل کونسل کا اجلاس۔ عہدیداروں اور پروفیسروں کی آپس میں تکرار۔ اجلاس میں بدنظمی، اساتذہ کو ہتھکڑیاں لگانے کی مذمت۔ تفتیش کریں، تذلیل نہیں۔ اساتذہ نے احتجاجی ریلی بھی نکالی۔ انٹر میں تیسری پوزیشن لینے والی یتیم طالبہ کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کی کم وسائل میں شاندار کارکردگی پر عظما اور اس کی والدہ کو مبارکباد۔ تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ نے عظما کو 5 لاکھ کا امدادی چیک بھی دیا۔ عمران خان نے شفاف ضمنی انتخابات کرا کر خود کو روایت شکن ثابت کر دیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں نون لیگ میں دھاندلی کے ماسٹر مائنڈ بھی ضمنی انتخابات کو شفاف قرار دینے پر مجبور ہیں۔ ضمنی الیکشن میں حکومت کی مکمل غیر جانبداری سیاست میں نیا موڑ ہے۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کہتے ہیں ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کی شکست کی بڑی وجہ پارٹی کے اندرونی اختلافات اور ٹکٹوں کی تقسیم کا ایشو رہا۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے وفد کی گورنر سے ملاقات۔ کہتے ہیں گوہر اعجاز اور افتخار علی کی معیشت کی بہتری کے لیے خدمات فراموش نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان اسمال ٹریڈرز کے وفد کی بھی صدر بابر بٹ کی سربراہی میں گورنر سے ملاقات۔ چھوٹے تاجروں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ برطانیہ میں مقیم پاکستان نرسنگ کونسل کے وفد کی صوبائی وزیر صحت سے ملاقات۔ نرسنگ اور پیرامیڈکس کی تربیت کو بہتر بنانے پر تبادلہ خیال۔ چلڈرن ہسپتال میں انسداد خسرہ مہم کا افتتاح۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی خصوصی شرکت۔ کہتی ہیں ہر بیماری سے محفوظ بچہ ہمارا نعرہ ہے۔ 15,000 ٹیمیں کام شروع کر چکی ہیں۔ معذوروں کے عالمی دن پر نابینا افراد کا سٹیج ڈرامہ۔ روزمرہ کے کاموں میں درپیش پریشانیوں کی عکاسی۔ سفید چھڑی کے استعمال اور اہمیت پر آگاہی دی گئی۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ نے وزیر اعظم اپنا گھر سکیم میں نابینا افراد کو 1% کوٹا دلانے کا وعدہ کر لیا۔ مسلم لیگ نون آج بھی سب سے مقبول جماعت ہے۔
پرویز ملک کہتے ہیں ضمنی انتخابات میں نون لیگ کی کامیابی میاں نواز شریف کے بیانیے کی کامیابی ہے۔ سردار ریاض صادق بولے خواجہ سعد رفیق عام انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے، ضمنی انتخابات میں کامیابی اس بات کا ثبوت ہے۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ عوام نے ضمنی انتخابات میں سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مسترد کر دیا۔ ضمنی انتخابات میں کامیابی، ٹاؤن شپ میں لیگی رہنما وقار صدیقی کی جانب سے دعوت کا اہتمام، خواجہ عمران نذیر سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ ادھر ریاض صادق کی سی بی 42 سے خصوصی گفتگو، بولے الیکشن ریفارمز بل میں ترمیم لانے کی ضرورت ہے۔ ضمنی الیکشن میں نون لیگ کی فتح پر جشن کا سلسلہ جاری، ٹاؤن ہال میں لارڈ میئر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے بلدیاتی نمائندوں اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اہلکاروں میں مٹھائی تقسیم کی، لیگی بلدیاتی نمائندوں کے پارٹی قیادت کے حق میں نعرے۔ ڈپٹی میئر راؤ شہاب الدین کی سہیل شوکت بٹ کے ڈیرے آمد، الیکشن میں کامیابی پر پھولوں کے ہار پہنائے اور مبارکباد دی۔ ڈپٹی میئر کھوکھر پیلس بھی گئے، سیف الملوک کھوکھر کو ضمنی الیکشن میں جیت پر مبارکباد دی۔ عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کا منہاج القرآن یونیورسٹی کا دورہ، پروفیسر، فیکلٹی ممبران اور طلباء سے ملاقات، طلباء کے ساتھ فٹ بال بھی کھیلا۔ منہاج القرآن کے تعلیمی اداروں میں بھرپور شجرکاری کی ہدایت۔ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار، ریسکیو 1112 کو 14 سال ہو گئے۔ مرکزی تقریب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سویڈن کی سفیر امجد ڈیزنفن کا ریسکیو 1112 ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر کی بریفنگ، سفیر کو ریسکیو مشقیں بھی دکھائیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے زیر اہتمام چکی آٹے کو فروغ دینے کی تقریب، آسٹریلین ہائی کمشنر اور وزیر خوراک کی شرکت، چکی آٹا انڈسٹری کے فروغ اور فوائد کے حوالے سے رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ ایوان صنعت و تجارت کے ممبران کو چائنیز ویزا فیس کی مد میں 1 کروڑ ری فنڈ کرنے کا معاملہ۔ لاہور بزنس مین فرنٹ کے وفد کی چیئرمین امجد چودھری کی قیادت میں ایوان صنعت و تجارت آمد، ممبران نے چائنیز ویزا فیس کی مد میں وصول کی گئی رقم واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پولیس ٹریننگ سینٹر میں وارڈنز کے لیے تربیتی سیشن، اچھی کارکردگی پر وارڈنز میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں نامور اداکار سہیل احمد کی خصوصی شرکت۔